الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہودی مسلمانوں سے حسد کی وجہ سے یہ معاملہ بار بار دہراتے رہتے تھے کہ تم باطل پر ہو، حق ہم پر، ہمارے لیے واضح ہوا ہے، اور کہتے تھے کہ ہم سچے دین پر ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رسول ہونے اللہ کا اور اللہ کے رب ہونے کو دلائل سے واضح کر دیا تھا، لیکن ہر طرح کے دلائل کے بعد بھی محض عناد اور دشمنی کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے کہ نبوت کا سلسلہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں کیوں چلا گیا، قبول نہیں کرتے تھے اللہ کے نبی کی رسالت کو، قرآن کو. تو اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ آپ ان کو اس طرح سے جواب دیں. کیا؟ پہلے تو فرمایا قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم. اے نبی آپ فرمائیں کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ وہو ربنا وربکم، حق بات کے سلسلے میں جھگڑتے ہو، اللہ کے رب ہونے کے سلسلے میں ایک بات تو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. کیا برابر ہے؟ کہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے ساتھ ہمارے اعمال، کہ ہم نبی آخر الزماں ہونے کی حیثیت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر رہے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مان رہے ہیں، شریعت کو اللہ کے نبی کی شریعت مان رہے ہیں، ہم اپنی شریعت پر عمل کر رہے ہیں. وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے ساتھ تمہارے اعمال ہیں. کیا؟ کہ جو شریعت ختم ہو گئی ہے، منسوخ ہو گئی ہے، اس کے احکام اب باقی نہیں ہیں، تم اس پر عمل کرنا چاہتے ہو اور تم اپنے اس دعوے میں سچے بھی نہیں ہو. تمہیں کب حکم دیا کہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دو؟ نصارہ کو کب حکم دیا کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیں؟ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، تم اگر پرانی شریعت پر بھی ہو تو اس کے اندر تمہاری طرف سے ملاوٹ ہے،
اور ہم مسلمانوں نے اللہ کے دین میں کسی اعتبار سے ملاوٹ نہیں کی ہے۔ ہم خالص اللہ کی توحید کے قائل ہیں کہ اللہ نہ کسی کا باپ ہے، اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے، اللہ کے فرشتے نہ بیٹیاں ہیں، نبی آخر الزماں کو اللہ نے بھیجا ہے۔ ہم ان تمام عقائد میں اللہ کے ساتھ خالص ان تمام عقائد کو مانتے ہیں، ذرا اس کے اندر شرک کی ملاوٹ کو قبول نہیں کرتے۔ تو ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب جو انبیاء گزرے ہیں، یہ بتاؤ کیا وہ بھی اسی طرح کے یہودی مذہب پر تھے کہ اس کے اندر انہوں نے شرک کو ملا رکھا تھا؟ العیاذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ وہ سب ملت ابراہیمی پر تھے، یعنی سچے موحد تھے، ان کے ہاں شرک کی ذرا سی بھی ملاوٹ نہیں تھی۔ یہ بات اللہ نے بیان فرمائی اور فرمایا کہ اگر اتنی سی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی تو یہ بتاؤ کہ اللہ زیادہ جانتا ہے یا تم زیادہ جانتے ہو؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ جانتا ہے تمام انبیاء کے حالات کو، تو اللہ یہ کہتا ہے کہ وہ سب کے سب موحد تھے اور تمہارے اندر شرک پایا جاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تمام انبیاء کے بارے میں اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ دین برحق پر تھے، یعنی ان کے ہاں شرک نہیں پایا جاتا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ باتیں تمہاری کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں، یعنی نصارہ جانتے تھے کہ انجیل کے اندر حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں، کہ آپ پر رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، آپ انبیاء کے سردار ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ان تمام باتوں کو وہ لوگ جانتے تھے، سمجھتے تھے، ان کی کتابوں میں یہ تمام باتیں موجود تھیں، لیکن قبول نہیں کرنا ہے بس۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ۔ توریت اور انجیل میں جب یہ تمام باتیں نبی آخر الزماں کی واضح بشارتیں اللہ نے بیان کر دی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو ایسی گواہیوں کو چھپا لے۔ نصارہ چھپانے کی کوشش کرتے تھے، توریت والے یہودی چھپانے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی گواہیوں کو چھپا لے، اس کا اظہار نہ کرے۔ ایسے برگزیدہ عظیم الشان پیغمبر کے بارے میں جن کے اتباع میں ہم سب کی نجات ہے، تو جو چھپائے گا اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بڑا ظالم ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تمہاری حرکتوں سے بے خبر ہو گیا کہ تم دین کے اندر نئی نئی ایجادات کر دو، تم دین کی کوئی بات کو چھپا لو تو اللہ سے بھی تم چھپا لے جاؤ گے۔ یہ سب اللہ کی نظروں کے سامنے ہے، وہ خوب دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ تم کو تمہارے اعمال کی سزا ضرور ملے گی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم اپنے آپ کو جن لوگوں کا پیروکار کہتے ہو کہ ہم انبیاء کے خاندان کے ہیں، تو دیکھو وہ انبیاء کی ایک جماعت تھی جو گزر گئی، وہ سب موحد تھے اور وہ سب نیک کام کیا کرتے تھے، ان کے ہاں شرک کی آمیزش نہیں تھی، ان کے ہاں حق بات کو چھپانا نہیں تھا۔
تو وہ تو اعمال کر کے گزر گئے، ان کے اعمال کے نیک ہو جانے کی وجہ سے اور تمہارے اعمال کے برے ہو جانے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ ان کی نیکیاں تمہارے کام آنے والی ہیں، تمہیں تمہارے کاموں کی سزا ملے گی۔ اور جو انبیاء نیک کام کر گئے ہیں وہ اپنے اعمال کی وجہ سے بہترین ٹھکانوں میں ہوں گے، اور وہ گزر گئے، وہ نیک کام کرنے والے لوگ تھے، تمہیں تمہارے کاموں کی سزا ملے گی اور ان کو ان کے نیک کاموں کا اجر ملنے والا ہے۔ ان کو بڑا ناز تھا اس بات پر کہ ہم انبیاء کے خاندان والے ہیں، اللہ نے فرمایا وہ گزر چکے ہیں، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کرتے کیا تھے، تم سے تمہارے کاموں کے بارے میں اللہ پوچھیں گے۔ اس مضمون پر اللہ نے پہلے پارے کو مکمل کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ اے مسلمانوں، تم لوگ کہہ دو کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی پروردگار ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم نے تو اپنی بندگی اللہ کے لیے خالص کر لی ہے، اس میں کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا، تم یہ کہتے ہو بھلا کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی یا نصرانی تھیں؟ مسلمانوں ان سے کہو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے یا موحد تھے؟ اور قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، مسلمانوں تم ان سے کہو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ یقیناً اللہ زیادہ جانتے ہیں کہ وہ موحد تھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی گواہیوں کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو یعنی نبی آخر الزماں کے بارے میں جو تمہاری کتابوں میں موجود ہے وہ چھپاتے ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ تم اللہ سے بھی چھپا لو گے۔ اللہ ان تمام باتوں سے بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، بہرحال وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔